الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت 70 سال کی مسافت کے برابر اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور فرما دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، صرف یہ کہ داخل نہیں ہوگا بلکہ اتنا دور ہوگا کہ وہ جہنمیوں کی جو تکلیف دہ آوازیں ہوں گی ان سے بھی محفوظ ہوگا۔ یہ عام دنوں کے بارے میں ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں کسی بھی دن کوئی مسلمان روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اسے یہ فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستو، جو خاص دن ہیں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فضیلت بیان فرمائی ہے، ان کے کیا کہنے؟ جیسے کہ ہر پیر کا روزہ، ہر جمعرات کا روزہ، اور اس طرح ہر مہینے درمیان کے جو 3 دن ہوتے ہیں جسے ایام 20 کہا جاتا ہے، چاند کی 13ویں، 14ویں، 15ویں کا روزہ، ان کی خاص فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کے روزوں کی اپنی فضیلت ہے، اس کے بعد شوال کے 6 روزوں کی اپنی فضیلت ہے، اور عشرہ ذی الحج کے جو روزے ہیں ان کی اپنی فضیلت ہے، اور خاص یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کی اپنی فضیلت ہے، اور یوم عاشوراء کا جو روزہ ہے اس کی پھر اپنی فضیلت ہے۔ یوم عاشوراء کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، کہ یوم عاشوراء کا جو روزہ ہے، 10ویں محرم کا جو روزہ ہے، اس کے بارے میں مجھے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس روزے کی وجہ سے 1 سال پہلے کے، یعنی گزشتہ سال کے پورے سال کے گناہ جو ہے نا وہ معاف فرما دیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، بہت بڑا دن ہے، اس دن جو ہے نا روزہ رکھنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اس دن کا روزہ رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس لیے رکھا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے لشکر سے جو ہے نا اور اس کے ظلم سے نجات دلائی، اور موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی۔ تو بطور شکر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ لہذا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت اگر کہیں پر مسلمانوں کو فتح عطا فرماتے ہیں، مسلمانوں کو قوت اور غلبہ عطا فرماتے ہیں، تو بحیثیت مسلمان کے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سجدہ شکر بھی آپ ادا کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی اور مسلمانوں کو کسی کے ظالم و جابر کے ظلم سے نجات عطا فرمائی یا فتح عطا فرما دی۔ میرے محترم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود بھی یہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، اس وجہ سے جو میں نے ابھی بیان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں اگلے سال زندہ رہا، ایک اور سال زندہ رہا، تو میں 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ آج جو کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے میرے محترم دوستو، 10ویں محرم کے روزے کی فضیلت آپ نے سن لی، اور الحمدللہ بہت سارے مسلمان یہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن 10ویں محرم کے ساتھ جو ہے نا ایک اور روزہ بھی ملانا ہے یہود کی مخالفت کے لیے۔ یہود کی مخالفت جتنی بھی ہو سکے، حتیٰ کہ امور دین میں بھی یہود کی مخالفت وہ جو ہے مستحب امر ہے، وہ افضل امر ہے اور مستحب ہے۔ تو اگر ہم نے یہود کی مخالفت کرنے کے لیے ایک روزہ مزید بڑھانا ہے، تو کیا وہ روزہ ہم 9ویں کا بڑھا دیں یا 11ویں کا بڑھا دیں یا کوئی بھی بڑھا دیں، اس میں مرضی ہے۔ تو فضیلت کس کو حاصل ہے اور بہتر کیا ہے اور سنت کیا ہے؟ میرے محترم دوستو، اگر ہم حدیث کے الفاظ کے اوپر غور و فکر کریں تو اس میں
صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں اس میں لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ کا صریح ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا. لہذا علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے اور افضل یہ ہے اور سنت یہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے زیادہ قریب یہ ہے کہ انسان 10ویں محرم کے ساتھ بجائے اس کے کہ 11ویں محرم کا روزہ لگائے 9ویں محرم کا جو ہے نا وہ روزہ رکھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بندہ صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے یہ بھی سنت ہے، اور اگر اس کے ساتھ جو ہے نا 11ویں محرم کا روزہ ملا لیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر تینوں رکھ لیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، 9ویں کا بھی 10ویں کا بھی اور 11ویں کا بھی. لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ 9ویں کا روزہ جو ہے نا 10ویں کے ساتھ ملائے تاکہ حدیث کے الفاظ سے مطابقت بھی ہو جائے. لیکن اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تک زندہ تھے یا نہیں تھے، تو علماء نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اگلے سال تک جو ہے وہ زندہ نہیں رہے تھے اور اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے. اور ایک حدیث میں جو آتا ہے کہ یومن قبلہ و یومن بعدہ، یا آتا ہے یومن قبلہ او یومن بعدہ، اس حدیث کے بارے میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے نا وہ ضعیف ہے، کہ جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر بعد کا جو دن ہے یعنی 11ویں محرم کا، اگر اس دن بھی اگر انسان روزہ رکھے تو وہ کافی ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ اس دن یہ جو حدیث ہے اس میں ضعف ہے. لہذا بہتر کیا ہوا اور خلاصہ کیا ہوا کہ انسان 10ویں محرم کے ساتھ کس کا روزہ رکھے؟ 9ویں محرم کا روزہ رکھے. اللہ رب العزت ہمیں دین کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.